اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی آج ہم جو اپنا لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم اپنا گزشتہ لیکچر دیکھیں گے، اور جو ہمارا گزشتہ لیکچر تھا اسی کا اگلا حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو جو گزشتہ لیکچر تھا ہمارا وہ تھا، ہم نے 4.3.2.2 تصور ذات اور ماحول یہ ہم نے شروع کیا تھا، جس میں اس کے وہ جتنے بھی عوامل تھے جو ہم نے پہلے فہرست پڑھی تھی۔ تصور ذات پر اثر انداز ہونے والے عوامل 2 تھے، وراثت اور ماحول، اور وراثت کے آگے 2 جز تھے اور ماحول کے 12 جز تھے۔ یہ ہم نے فہرست جو پڑھی تھی اسی کی تفصیل اب ہم نے شروع کی ہوئی ہے، جس میں سے ہم وراثت کے دونوں جز کی تفصیل جو ہے وہ پڑھ چکے تھے، اور اس کے بعد ہم یہاں پر ماحول جو ہے تصور ذات اور ماحول، اس کے ہم جو 6 جز ہیں، ایک تا 6 یعنی تصور ذات قبل از پیدائش، تصور ذات اور بعد از ولادت، پہلا رابطہ والدین سے تعلق، بچے کی جسمانی حالت، افراد خانہ کا بچوں سے سلوک، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا رویہ اور توقعات، یہ ہم پڑھ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، کل ہم ان 6 کی تفصیل پڑھ چکے تھے۔ آج ہم جو شروع کریں گے وہ ہم 7ویں جز سے شروع کریں گے۔ تصور ذات اور ماحول کے جو 12 پوائنٹس ہیں اس میں ہم 7ویں سے شروع کریں گے، اور اینڈ تک 12ویں تک ہم آج اس کو مکمل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اسی میں آپ کو جو بھی کسی مختصر سوال کا جواب آ رہا ہے یا تفصیلی سوال کا آ رہا ہے وہ بھی نشان لگواؤں گی۔ 7واں ہے خاندان کی معاشی حیثیت، یعنی معاش کہتے ہیں پیسے کو، دولت کو، اس سے مراد کیا ہے؟ گھر کی آمدنی۔ معاشی حیثیت یعنی ہر خاندان کی جو معاشی حیثیت ہے، ہر گھر میں آنے والی آمدنی جو ہے وہ دوسرے گھر سے مختلف ہے، دوسرے گھرانے سے مختلف ہے۔ تو ہمارے گھر کی یہ جو آمدنی ہے، ہماری جو معاشیات ہے، وہ ہمارے بچے کی ذات پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ مثلاً جب وہ اپنے باہر اپنے ہم جماعت جو ہیں ان سے ملتا ہے یا گلی محلے کے بچوں سے ملتا جلتا ہے، جیسے جیسے اس کے تعلقات دوستیاں بڑھنے لگتی ہیں تو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اس کا، یا اپنی جماعت میں جب دیکھتا ہے کہ بچے جیب خرچ جو لے کر آ رہے ہیں یا بچے کیسی چیزیں لے کر آ رہے ہیں، گلی محلے کے بچے ہیں تو وہ کیسے کھلونوں سے کھیل رہے ہیں، یا بچوں کی بات چیت سے سنے کہ پیسوں کی بات سنے کہ ہمارے گھر میں ایسا ہے یا ہم یہ لے کر آئیں، تو ان سب چیزوں سے جب بچہ دیکھتا ہے تو وہ اپنے گھر کی چیزوں کو، اپنے گھر کی آمدنی کو دوسرے بچوں کی آمدنی، جیب خرچ سے اس کا کمپیریزن یعنی مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ سوچنے لگتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے گھر کی جو آمدنی ہے، ہماری جو معاشی حالت ہے، وہ ہمارے بچے کی ذات پر بہت اثر چھوڑتی ہے۔ اس کے بعد ہے دوست احباب اور ہم جولیوں کا سلوک۔ دوست احباب یعنی جو بھی آپ کے دوست ہیں، ہم جولیاں لڑکیوں کی جو سہیلیاں اس کو کہتے ہیں، سہیلیوں کو ہم جولیاں کہتے ہیں۔ دوست اور جیسے لڑکوں کے دوست اور لڑکیوں کی جو سہیلیاں ہیں، ان سب کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں، ان سب کا سلوک آپ کے ساتھ کیسا ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کا والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں کے بعد جو اس کا پہلا رشتہ بنتا ہے وہ اس کا دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، جو کہ تاعمر ساتھ رہنے والا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو کہ ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن ہمارا سب سے جو قریبی رشتہ یہ بن جاتا ہے دوستی کا جو رشتہ ہے۔ تو وہ ہم جیسے جیسے بچے بڑا ہونے شروع ہوتے ہیں تو وہ اپنے گلی محلے میں اپنے آس پڑوس کے بچوں سے ان کی دوستیاں بڑھنے لگتی ہیں، اپنے رشتہ داروں میں ان کے کزن وغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستیاں ہونے لگتی ہیں، تو وہ کزن سے زیادہ دوستی کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے اسکول کالج میں جا رہے ہیں بچے بچیاں تو وہاں پر ان کے دوست بنتے ہیں، تو جو بھی دوست اور سہیلیاں لڑکے لڑکیوں کا ان کے ساتھ کیسا سلوک ہے، ان کے دوستوں اور سہیلیوں کا سلوک جو ہے وہ بھی ان کی ذات پر بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ اس کے بعد اسکول کالج دفتر کے اثرات، جیسے بہت سے بچے جو ہیں وہ اسکول پڑھنے جاتے ہیں، بہت سے لوگ اسکولوں میں پڑھانے جاتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ پڑھ لکھ چکے ہیں وہ دفاتر میں کام کرنے جاتے ہیں، بہت سے بچے کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے جاتے ہیں، کچھ پڑھانے جاتے ہیں، تو ہم دن بھر میں سب لوگ پڑھنے پڑھانے کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو ذات پر جو ہے اثر وہ عمر رہتا ہے چیزوں کا۔ ٹھیک ہے، تو بچے سے لے کر ہمارے ڈیڑھ عمر تک یا بڑھاپے تک ہماری ذات پر بہت سی چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی اب جو اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے، اسی طرح بہت سے پڑھانے والے، اسی طرح دفاتر میں کام کرنے والے ہیں،
تو ہر ایک کی شخصیت پر اس ادارے کا جو ماحول ہے وہ گہرا اثر چھوڑتا ہے. وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں, وہاں کا ماحول کیسا ہے, پڑھنے پڑھانے والوں کے ہم جماعت کیسے ہیں, ان کے اساتذہ کیسے ہیں, ان کے اساتذہ کا رویہ کیسا ہے. اسی طرح جو دفاتر میں کام کرتے ہیں ان کے جو ساتھ کام کرنے والے دوسرے لوگ ہیں ان کا رویہ کیسا ہے, وہ کن گھرانوں سے ہیں. تو یہ سب چیزیں گہرا اثر رکھتی ہیں شخصیت پر. آگے ہے معاشرتی اور بیرونی ماحول کا کردار. یعنی ہم جس ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں کا رہن سہن کیسا ہے, وہاں کے لوگ کیسے ہیں, وہاں کا رسم و رواج کیسا ہے, وہاں پر ہم کس طریقے سے رہ رہے ہیں, کن طریقوں کو اپنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں. اور اس کے علاوہ بیرونی ماحول, اپنے گھر کے علاوہ ہم لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں, ذہنی طور پر بھی, جسمانی طور پر بھی. تو یہ سب جو ہے معاشرتی اور بیرونی ماحول کا بھی ذات میں تبدیلیوں کا ایک اہم کردار ادا یہ کرتے ہیں. 11واں مذہب کا کردار. اگر دیکھا جائے میرے نزدیک تو کسی بھی انسان کی شخصیت پر, کسی بھی انسان کی ذات پر جو گہرا اثر, سب سے گہرا اور سب سے پہلا جو اثر رکھتا ہے وہ ہمارا مذہب رکھتا ہے. ہم لوگ کا جو بھی پہناوا ہے, کھانا پینا, ہمارا پہنا, ہمارے رسم و رواج, ہمارے تہوار, ہمارا جو سب کچھ بھی ہم اپنی زندگی میں جو طریقے اپناتے ہیں وہ سب ہم اپنے مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپناتے ہیں. ہر فرد جو ہے وہ اپنے مذہب کو اولین جو ہے دیتا ہے جگہ اپنی زندگی میں. یعنی وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے, اس کا پہناوا, اس کا کھانا پینا, اس کا رہن سہن, رسم و رواج, تہوار, وہ سب مذہب کے طریقے سے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو مذہب جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ہماری شخصیت کو بنانے میں سب سے اہم کردار مذہب کا ہے. ہماری ذات پر جو گہرا اثر ہے وہ مذہب لازمی چھوڑتا ہے. اس کے بعد 12واں کمپیوٹر اور میڈیا کے اثرات. جیسے پہلے تھا تو کمپیوٹر تک محدود تھا, تو اگر میڈیا میں دیکھیں تو یہ جو کمپیوٹر ہے, اب کمپیوٹر کا رواج بہت کم ہو گیا. ہر چیز اب بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. موبائل پر اب تو ویسے بھی پچھلے سال سے عام ہو گیا کہ آن لائن کلاسز جیسے چل رہی ہیں, تو یہ بچوں کی ضرورت بن چکی ہے میڈیا. جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے آپ کو واقف کروانا ہے, تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو نئی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور اس کا استعمال آپ کو پتہ چل سکے. لیکن آج کل بچے اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں. بہت سے بچے جو ہیں وہ بلا وجہ اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں. غلط استعمال سے مراد کے بہت سے بچے اس پہ گیم کھیلتے رہتے ہیں, گیمز کھیل لی یا اپنا فالتو وقت, اس سے آپ کی نظر پر بھی اثر ہو رہا ہے. اس کے ساتھ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. جو وقت آپ کو اپنی پڑھائی کو دینا چاہیے وہ آپ اس میڈیا کے تھرو جو ہے وہ آپ ضائع کر رہے ہیں, نہ کہ اس سے فائدہ. اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے تب تو آپ کی شخصیت پر وہ مثبت اثرات چھوڑے گا. اگر آپ اسی میڈیا کا جو ہے غلط استعمال کر رہے ہیں, یعنی جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں بھی ہے آپ اس چیز کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں, جیسے فالتو اپنا وقت ضائع کرتے رہنا گیمز میں, موبائل پر, کمپیوٹر پر گیم کھیلتے رہنا, تو یہ سب چیزیں آپ کی شخصیت میں منفی اثرات مرتب کرتی ہیں. آپ کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جائے گی, صحت پر برا اثر ہوگا. تو ہر طرح سے جو ہے یہ کمپیوٹر میڈیا کے اثرات مثبت بھی ہیں اور منفی بھی ہیں. اب دیکھتے ہیں, ہم اس کو پڑھتے ہیں. کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ خاندان کی معاشی حیثیت. خاندان کی معاشی حیثیت اور خصوصیت بچے کی ذات پر گہرا اثر ڈالتی ہے. گھر سے باہر بچہ جب دوسرے بچوں کو اعلیٰ اشیاء سے کھیلتا ہوا دیکھتا ہے یا بول چال کے دوران دوسرے کی مالی حیثیت کا اندازہ لگاتا ہے تو اپنی حیثیت کو مقرر کرتا ہے. والدین کا فرض ہے کہ بچے کی ذات میں لالچ پیدا نہ ہونے دے اور احساس کمتری اور حسد کا جذبہ بھی نہ آنے دے. نمبر 8, دوست احباب اور ہمجولیوں کا سلوک. دوست احباب کا بچے کے بارے میں رویہ اس کے تصور ذات کو بنانے, سنوارنے اور بگاڑنے میں معاونت کرتا ہے, یعنی مدد دیتا ہے. لہٰذا دوست احباب اور ہمجولیوں کا فرض ہے کہ بچوں میں مثبت رویوں کو جنم دینے والے ماحول کو پروان چڑھائیں. اسکول کالج دفتر کے اثرات. اسکول کالج اور دفاتر میں لوگوں کے سلوک اور افراد کا برتاؤ اور رد عمل, یہ تمام عوامل تصور ذات کی منزل میں اہم اقدام ہیں جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کی شخصیت کا مالک ہے. نمبر 10, معاشرتی اور بیرونی ماحول کا کردار. معاشرتی حالات اور ارد گرد کا ماحول جس میں معاشی, نفسیاتی, سیاسی تمام حالات شامل ہیں بچے کی شخصیت کے اہم عناصر کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں. کرپشن کی بنیادوں پر بننے والے معاشرے کرپٹ ذہنیت کو ہی فروغ دیتے ہیں. کرپشن یعنی جس کو ہم کہتے ہیں 2 نمبر یا غلط,
ٹھیک ہے. تو کرپشن یعنی جو غلط کام کیے جا رہے، جو غلط کام ہو رہے ہیں، ان کی بنیاد پر جو معاشرہ کھڑا ہوتا ہے تو وہاں کے جو ذہنیت ہوتی ہے لوگوں کی وہ بھی کرپٹ ہو جاتی ہے، یعنی وہ بھی غلط سوچ سے کام لینے لگتے ہیں، غلط چیزیں سوچنے لگتے ہیں. نمبر 11، مذہب کا کردار. ہمارے رویے، خیالات، اعمال اور طرز رہن سہن پر مذہب خاص اثر رکھتا ہے جو کہ ہمارے کردار سے واضح ہوتا ہے. مثلاً خاندان مشرقی ہو یا مغربی، افراد خانہ اپنے مذہب اور معاشرتی رسم و رواج کے مطابق بچے کی تربیت کرتے ہیں. اس سے بچے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے یا عیسائی. شعوری اور لاشعوری تربیت کے ذریعے اپنی مذہبی تعلیمات سیکھ کر ان کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے. نمبر 12، کمپیوٹر میڈیا کے اثرات. پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، دونوں بچے جوان اور بوڑھوں تمام افراد پر مل کر اثر ڈال رہے ہیں. چاہے پرنٹ میڈیا ہے چاہے الیکٹرانک میڈیا، وہ کن پر؟ بچوں پر، جوانوں، بوڑھوں تمام افراد پر مل کر اثر ڈال رہے ہیں. غربت کی چکی میں دبا ہوا شخص ہو یا صاحب ثروت، ہر فرد یعنی غربت کی وجہ سے دبا ہوا شخص ہو یا صاحب استطاعت یعنی صاحب ثروت یا بہت امیر ہو، ہر فرد ٹی وی اور اخبار سے اثرات قبول کر رہا ہے اور اس پر آنے والے نظریات، خیالات اور اقدار خواہ اچھی ہوں یا بری اپنی ذات کا حصہ بنا کر رہتا ہے. اسی طرح کمپیوٹر کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، وہی چیزیں جو میں نے آپ کو لیکچر شروع ہونے سے پہلے تفصیلاً سمجھائی ہیں وہی سب چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. تو اس کو بھی آپ آج صرف یاد ہی کریں گے، یہ 7ویں پوائنٹ سے لے کر 12ویں تک آپ اس کو کتاب سے یاد ہی کریں گے، اس کو آپ لکھیں گے نہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف یاد کریں گے آپ.